کچھ لوگ اپنے پیشے سے اس قدر مخلص ہوتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں غداری پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ایک سچے اور بھلے مانس انسان کا قصہ جو رزق حلال کی خاطر موت سے جا ٹکرایا۔ ورطۂ حیرت کی وادیوں میں غوطہ زن ایک اثر انگیز تحریر۔ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ موبائل پر مظفر وارثی کا تخلیق کردہ نغمہ گلوکار مسعود رانا کی سحر انگیز آواز میں سنتے ہوئے میرا دماغ فیسٹیول میں موجود موت کے کنویں میں تیزی سے گول گول گھومتے ہوئے اس موٹر سائیکل کی طرح ہی گھوم رہا تھا اور میں سوچ کی اتھاہ وادیوں میں پہنچ چکا تھا جہاں سرفروشوں کے لیے ایسے ہی نغمے گائے جاتے تھے۔ یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو، آپ ہی اپنے تڑپنے کا مزہ لیتے ہیں، ہنس کے ہر غم کو وہ سینے سے لگا لیتے ہیں، غم سے ڈرتے ہوئے دیکھا نہیں دیوانوں کو، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، ان کی ہمت پہ خوشی ناز کیا کرتی ہے، زندگی ان کے قدم چوم لیا کرتی ہے۔ پھر میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ نغمہ صرف انہی فوجی بھائیوں یا سرفروشوں کے لیے تخلیق کیا گیا تھا جو ملک کی سرحدوں پر ملک اور عوام کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، لیکن پھر میں نے فوراً اپنا سر جھٹک دیا کیونکہ اس نغمے میں مجھے ہر وہ شخص دکھائی دینے لگا جس نے پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل و رنگ سے تعلق رکھتا ہو۔ مغلیہ دور میں شاہی حکومتیں اپنی مرضی کی تاریخ لکھوا کر آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خود کو ہیرو ثابت کر جاتی تھی، حالانکہ کئی بار معاملات بالکل اس کے الٹ ہوتے تھے۔ وہی حکومتیں اپنی رایا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی تھیں، تاریخ دانوں کو پابند سلاسل کر کے ان سے اپنی مرضی سے تاریخ میں رد و بدل کروا لیا جاتا تھا اور بعد میں اس تاریخ دانوں کو ہمیشہ کے لیے زنداں میں مرنے کھپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، لوگ سیانے ہو گئے ہیں، اب انٹرنیٹ کا دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا نے کوئی بھی بات ڈکی چھپی نہیں رہنے دی، حتیٰ کہ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ پبلک مقام چاہے وہ کوئی گیسٹ ہاؤس ہو، ہوٹل کا کمرہ ہو یا کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ کی کوئی خوابگاہ ہو، اس ڈیجیٹل میڈیا کی آنکھ سے محفوظ نہیں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود ابھی بھی کہیں کہیں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس نغمے کی سچائی پر 100% پورا اترتے ہیں، چاہے اس معیار پر پورا اترنے کے لیے انہیں کتنا ہی مالی یا جانی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ کچھ لوگ اپنے پروفیشن سے اس قدر مخلص ہوتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں اپنے پیشے سے غداری پر مجبور نہیں کر سکتی۔ دنیا بھر میں بنائے جانے والے بڑے بڑے پروجیکٹس جن میں دیو قامت ڈیمز، آسمان سے چھوتی عمارتیں، ریلوے پل، بیراج وغیرہ جب اچانک سے زمین بوس ہو جاتے ہیں تو ان کے ایسے ہی کچھ ناعاقبت اندیش قسم کے بزنس مینوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو اپنے مالی فائدے کے لیے اپنے پروفیشن کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ دراصل پروفیشنل ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ریڈی میڈ قسم کے بزنس مین ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو ایسے کاموں میں کامیاب ہوتا دیکھ کر خود بھی جلد بازی اور ناتجربہ کاری میں وہی لائن اختیار کر کے ایسے پیشوں سے وابستہ لوگوں کے لیے بدنامی کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ معصوم لوگوں کی ہلاکت کا موجب بھی بنتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ایک وہ سچائی تھی جسے میں نے اپنی سوچ کے مطابق بیان کیا۔ بہرحال اس نغمے کو سنتے ہوئے میرا ذہن تیزی سے ایک کہانی کا پلاٹ تیار کرنے میں ادھر ادھر کرداروں کی تلاش میں بھٹکنے لگا اور پھر ٹھیک 15 منٹ بعد میں نے ایک مکمل کہانی کو صفحہ کرتاس پر بکھیرنے کے لیے تیار تھا۔ چونکہ ویکینڈ چل رہا تھا اس لیے آفس کی طرف سے چھٹی تھی، اس لیے میں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اتوار کو تمام کہانی کمپوز کر کے ڈائجسٹ کراچی کو ای میل کر دی۔ اب میرے ذہن نے عجلت میں مذکورہ کہانی کو اس نغمے کے مطابق ڈھالنے میں کس حد تک کامیابی حاصل کی، یہ تو میرے قارئین اس کو پڑھ کر ہی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اب میں اس کہانی اور اپنے قارئین کے درمیان زیادہ دیر تک محل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے آپ کہانی ملاحظہ کیجیے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ وہ الفاظ تھے جو اس وقت ستون سے بندھے ایک ادیر عمر شخص کے منہ سے مسلسل نکل رہے تھے۔ اس کا سر سینے کی جانب ڈھلکا ہوا تھا اور اس کے منہ سے خون کی پتلی سی دھار بہہ کر اس کی تھوڑی سے ہوتی ہوئی اس کی سفید شرٹ کو سرخ کر رہی تھی۔ مبشر رحمان ایسوسی ایٹس اینڈ بلڈرز شہر کے سب سے بڑے آرکیٹیکٹ اور بلڈرز مانے جاتے تھے، جن کی لسٹ پر بڑے بڑے پروجیکٹ موجود تھے جو ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ملک میں موجود بیشتر سرکاری عمارتیں اور بڑے بڑے ڈیم اور فلائی اوورز کی تعمیر اور ان کے نقشہ جات بنا کر انہوں نے ملک میں اپنی ساکھ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔
ملک میں کہیں بھی ایسے منصوبے بنانے سے پہلے ان کی فنڈ کی خدمت حاصل کی جاتی تھی، اور یہ بھی اپنی پوری ایمانداری اور سچائی سے اپنے قیمتی مشوروں سے پارٹیوں کو مطمئن کر کے انہیں معیاری کام کے ساتھ ساتھ لاکھوں کا سرمایہ بچا کر انہیں مالی فائدہ بھی پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گورنمنٹ بھی ان پر اندھا اعتقاد کرتی تھی، اور اب تو یہ ایک حقیقت بن چکی تھی کہ ملک میں ایسے منصوبوں پر کام کرنے سے پہلے ان سے رابطہ کیا جاتا تھا کہ آیا ان کے پاس اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وقت ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جہاں اچھے لوگ بستے ہیں وہاں برے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ لوگ محنت اور کوشش سے دولت کمانے کی بجائے آسان راستوں کے متلاشی ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں بدامنی اور بے حسی پھیل چکی ہے۔ ہر کوئی پیسے کی خاطر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے اور دھوکہ دہی میں مصروف ہے۔ ایسے لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیسہ کمایا جائے، چاہے اس میں حلال حرام کی تمیز ہی نہ رہے۔ چائنا کٹنگ سنڈیکیٹ انتہائی ظالم اور سفاک قسم کے افراد پر مشتمل تنظیم تھی، جس کا کام ملک بھر میں ایسے پلاٹس پر قبضہ کرنا تھا جو گورنمنٹ کے تحت تھے۔ ایسے پلاٹ مستقبل کے لیے سرکاری عمارات کے لیے وقف کیے جاتے تھے، جو وقفے وقفے سے بجٹ کی دستیابی کے ساتھ ساتھ مکمل ہوتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ تنظیم کچھ ایسے ناجائز کام بھی سر انجام دیتی تھی، جس میں ملک دشمن عناصر کو ملنے والے ایسے کام جو گورنمنٹ کے ذریعے نیلامی میں یا زبردستی یا کسی بڑے آدمی کی سفارش سے حاصل کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد ان کی تکمیل میں گھٹیا مٹیریل کے ساتھ ساتھ غلط پلاننگ کے تحت تعمیر کر کے حکومت سے پیسے وصول کیے جاتے تھے۔ ایسے گھوست پروجیکٹس کو مکمل کرنے سے پہلے ان کے نقشہ جات اور دیگر تیاری کے لیے انہیں بہت سے ایسے آرکیٹیکٹس اور بلڈرز کو بھاری رقوم کے عوض خریدنا پڑتا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر تو ایسے لوگ شامل ہوتے تھے جو پیسے کی چکا چوند کے آگے اپنی ایمانداری ہار جاتے تھے اور باہوشی ایسے پروجیکٹس کی فائلوں پر دستخط کر کے چین کی نیند سو جاتے تھے۔ ایسے لوگ چند ٹکوں کی خاطر صرف فائلوں پر دستخط ہی ثبت نہیں کرتے تھے، بلکہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں اور مال پر بھی اپنی خباثت کی مہر لگا دیتے تھے۔ اور اکثر ملک میں ہی نہیں دنیا بھر میں جو ایسے منصوبے بری طرح فیل ہوتے دکھائی دیتے ہیں، ایسے منصوبوں کے پیچھے اسی طرح کے خبیث لوگوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ شہر میں نئے بننے والے ایک بہت بڑے فلائی اوور کی تعمیر کے لیے جب مبشر رحمان ایسوسی ایٹس کی خدمات لی گئیں تو ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اس فرم کے چیف آرگنائزر مبشر رحمان کو گھر واپس آتے ہوئے کچھ لوگ اغوا کر کے ایک نامعلوم مقام پر لے گئے۔ شام تک جب وہ اپنے گھر نہیں پہنچے تو ان کے بیٹے لقمان کو فکر ہونے لگی۔ دفتر فون کرنے پر پتہ چلا کہ وہ تو 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر کے لیے نکل چکے ہیں، لیکن اب چونکہ 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ ابھی تک گھر بھی نہیں پہنچے تھے۔ ان کا سیل فون تو آف جا رہا تھا، اس لیے تمام گھر کے افراد ایک کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے کی شکلوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے اب ایک ہی صورت باقی بچی تھی کہ اب پولیس کو اطلاع کر دی جاتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو اور وہ شہر کے کسی ہسپتال میں موجود ہوں، لیکن ایسی صورت میں کم از کم کوئی نہ کوئی ان کے موبائل سے گھر اطلاع کر ہی سکتا تھا، یا ہسپتال والے بھی ان کے گھر اطلاع پہنچا سکتے تھے۔ ویسے بھی شہر بھر کے بہت سے لوگ انہیں پہچانتے تھے اور بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے، اس لیے ان کے حلقہ احباب اور یار و دوست بہت تھے جو انہیں بخوبی جانتے اور پہچانتے تھے۔ رات مسلسل بیتتی جا رہی تھی اور کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد پولیس کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ چونکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے اس لیے پولیس میں آئی جی سلمان کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ان کے بیٹے لقمان نے جب انہیں ساری بات بتائی تو آئی جی کے حکم سے فوری طور پر شہر بھر کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی اور شہر بھر میں تمام پولیس الرٹ ہو کر ان کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ زناٹے دار تھپڑ کھا کر مبشر رحمان نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا تو سامنے 2 خبیث چہروں والے افراد کو کھڑے پایا۔ ان کے بالکل سامنے کھڑے چقندر کی شکل کے ایک لمبے ترنگے شخص نے ہی شاید انہیں تھپڑ رسید کیا تھا، جو ان کے سامنے ہی کھڑا دانت نکوس رہا تھا۔ دیکھو کیوں خواہ مخواہ خود کو تکلیف دے رہے ہو، اب تمہاری عمر ایسی نہیں ہے کہ اپنی ہڈیاں توڑواؤ، اور اگر اس عمر میں ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑی مشکل سے جڑتی ہیں۔
اس نے اس کے سر اٹھاتے ہی ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے سامنے کھڑے کسی دوست کو کوئی مشورہ دے رہا ہو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے مشورے پر۔ میں ہرگز اس فائل پر دستخط نہیں کروں گا، اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مبشر نے پھٹے ہوئے گال سے بہنے والے خون کو منہ میں جانے سے روکنے کے لیے سر ادھر ادھر گھماتے ہوئے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر کھاتے رہو ہماری مار، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان بوڑھی ہڈیوں میں کتنا دم ہے۔ اس چقندر کی شکل والے نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ ایک زوردار تھپڑ اس کے اسی پھٹے ہوئے گال پر رسید کیا۔ تھپڑ کھا کر مبشر رحمان کا سر دوبارہ سینے کی جانب ڈھلک گیا۔ غالباً وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے دوبارہ بے ہوش دیکھ کر ان دونوں نے ایک گندی گالی نکالی اور اس پر تھوکتے ہوئے واپس مڑ کر دروازے سے نکل گئے۔ سمندر کے بیچ کھڑی بڑی سی لانچ میں اس وقت 6 افراد بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان میں 2 خواتین بھی تھیں جنہوں نے نازیبا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے جو وہ وقفے وقفے سے سپ کر رہے تھے۔ مرد حضرات کے چہروں سے چھٹے گنڈے اور اوباش قسم کے لوگ دکھائی دے رہے تھے اور ان میں سے کچھ افراد کی ہوس زدہ نظریں ان خواتین پر گڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کا انداز یوں تھا جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا یا کسی ہرنی کے بچے کو سامنے دیکھ کر اسے کھانے کے لیے بے چین ہو رہا ہو۔ یہ سب چائنا کٹنگ سنڈیکیٹ کے ممبران تھے اور اس وقت یہی ان کا سب ہیڈ کوارٹر تھا۔ سمندر کے بیچ اس قسم کی لانچیں چونکہ بے شمار گھومتی رہتی تھیں، اس لیے ان پر کسی قسم کا شک تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا اور وہ لوگ یہیں بیٹھ کر پلاننگ بناتے اور خاموشی سے اپنا کام کر کے واپس یہی پہنچ جاتے تھے۔ اپنی تمام اہم میٹنگز اسی لانچ میں کر کے رات ہوتے ہی واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ جس جگہ انہوں نے فلیٹ یا اپارٹمنٹ کرائے پر لیے ہوئے تھے وہاں وہ اس طرح رہتے تھے کہ اگر کسی کو ان پر تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو آس پاس کے لوگ قسمیں اٹھا کر ان کی بے گناہی کا یقین دلا سکتے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس بار جو شکار ہاتھ لگا ہے اس پر کافی محنت کرنا پڑے گی۔ وہ بڈھا تو کسی طور پر بھی قابو نہیں آ رہا ہے۔